علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اليوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشون اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کی تراویح میں چھٹا پارہ تلاوت کیا گیا۔ مسلمانوں کی سربلندی کے لیے کیا کرنا چاہیے، کیسے رہنا چاہیے، یہ ساری تعلیم اس پارے کے اندر موجود ہے۔ آج دنیا کی آبادی 700 کروڑ بتائی جاتی ہے۔ 700 کروڑ سے زیادہ دنیا کی آبادی بتائی جاتی ہے، اور اس میں 300 کروڑ کرسچن ہیں، عیسائی، اور 150 کروڑ مسلمان ہیں، اور 1 کروڑ سے ذرا زیادہ یہودی ہیں۔ لیکن ڈومینیشن اس دنیا میں یہودیوں کا ہے۔ یہ سب علم کی وجہ سے ہے، ہنر کی وجہ سے ہے، ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہے، اور پلاننگ کی وجہ سے ہے۔ امریکہ کی سیاست پر بھی یہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ اب یہ انسانوں کی آبادی ہے، اور یہ آبادی کا حساب لگانے والے جانوروں کی آبادی کا بھی حساب لگاتے ہیں۔ کتنے شیر ہیں، کتنے بھیڑیے ہیں، کتنے ہاتھی ہیں، لیکن انسانوں میں جو درندے ہیں ان کا حساب یہ لگاتے ہیں یا نہیں معلوم۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہود و نصارہ کے بارے میں فرماتا ہے کہ ان دونوں کو تم دوست نہ بناؤ، کہتا ہے۔ ان کے درمیان بڑا اختلاف ہے، لیکن اس اختلاف کے باوجود آپس میں یہ دوست بن جائیں گے، اور دوست بنے ہوئے ہیں۔ اختلاف کتنا زیادہ ہے خود قرآن بتاتا ہے ان کے اختلاف۔ ایک تو دیکھیے، ہمارا ایمان سارے انبیاء پر ہے۔ آدم علیہ السلام پہلے نبی تھے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے۔ تمام انبیاء پر ہمارا ایمان ہے، لیکن یہودیوں کا ایمان عیسیٰ علیہ السلام پر نہیں ہے۔ عیسائیوں کا ایمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں ہے۔ ہمارا ایمان تمام انبیاء پر ہے۔ ایمان ہی نہیں ہے، بلکہ یہودی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بہت برا عقیدہ رکھتے ہیں۔ وہ مریم کو زانیہ کہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ عیسیٰ کو زنا کی اولاد سمجھتے ہیں، اور ان کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی پر چڑھا دیا۔ یہ ایک عقیدہ ہے یہودیوں کا۔ دوسری طرف عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ مریم بھی خدا ہیں، عیسیٰ بھی خدا ہے۔ اتنا اختلاف ہونے کے باوجود وہ دونوں دوست ہیں۔ مسلمانوں کے خلاف وہ دونوں دوست ہیں۔ تو یہاں سوچنے کی بات یہی ہے، دیکھیے دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور مسلمان کیا کر رہے ہیں۔ اتنا اختلاف ہونے کے باوجود وہ دونوں دوست ہیں۔ اور اسی طرح آپ ہمارے ملک کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں، یہاں ہزاروں خداؤں کو ماننے والے لوگ ہیں۔ ایک قوم کا خدا جس کے آگے وہ سر جھکاتے ہیں، دوسری قوم اسے ٹھوکر لگاتی ہے۔ اتنے خداؤں کو ماننے کے باوجود وہ سب متحد اور متفق ہیں۔ کس لیے؟ سب مسلمانوں کے خلاف متفق ہیں۔ اور ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں، ایک رسول کو مانتے ہیں، ایک کتاب کو مانتے ہیں، ایک قبلہ ہے ہمارا، اور ایک مقصد ہے ہمارا سب کچھ، لیکن اس کے باوجود ہمیں اپنی زندگی کے لیے متحد ہونا نہیں آتا ہے۔ زندہ رہنے کے لیے ہمیں متحد رہنا چاہیے۔ دنیا یہی چاہتی ہے کہ ہمیں لڑا کر ہمارا خاتمہ کیا جائے، ہم کو ذلیل اور رسوا کیا جائے، اور دنیا کے میدانوں میں ہم کو ناکام کیا جائے۔ دنیا یہ چاہتی ہے۔ اس کے لیے دنیا اپنے تمام اختلافات کو بھلا کر، سینکڑوں خداؤں کے اختلاف کو بھلا کر وہ ایک بن جاتی ہے مسلمانوں کے خلاف۔ لیکن مسلمان کو زندہ رہنے کے لیے، باعزت رہنے کے لیے، آپس کے جو چھوٹے چھوٹے اختلافات ہیں، ہمارے درمیان ایسا تو کوئی اختلاف نہیں ہے جیسا یہودیوں اور عیسائیوں کے درمیان اختلاف ہے۔ ایسا کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہم متحد اور متفق رہنا نہیں جانتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتیں جن کا کوئی اثر نہیں، ان باتوں کو بنیاد بنا کر ہم آپس میں لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف مسئلے، فتوے اور کیا کچھ کہتے ہیں، دشمنیوں کو ابھارتے ہیں۔ تو ان باتوں کی تعلیم ہے اس صورت کے اندر کہ مسلمانوں کو کسے دوست بنانا چاہیے اور کون ان کا دشمن ہے۔ لیکن افسوس کہ ہم دوست اور دشمن کی پہچان کھو چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم بھٹک رہے ہیں، ہم نے اس پہچان کو کھو دیا۔ تو یہ سورہ
نساء کا آخری رکوع تھا، آخری حصہ تھا پاؤ پارا، اس کا کچھ مطلب میں نے ملا کر آپ کے سامنے بتایا۔ اس کے بعد جو صورت آج پڑھی گئی تراویح کے اندر وہ سورہ مائدہ ہے۔ مائدہ کا معنی اگر آپ ڈکشنری کے اندر دیکھیں گے، عربی میں اردو میں اس کا معنی اگر آپ دیکھیں گے تو دسترخوان لکھا ہوا ہوگا، اور انگریزی میں دیکھیں گے تو ڈائننگ ٹیبل اس کا معنی لکھا ہوا ہوگا۔ تو اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے، یہ ایک پارے کی یہ صورت ہے سورہ مائدہ، اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ اس پارے کے اخیر میں اس دسترخوان کا ذکر ہے جو عیسائیوں کے طلب کرنے پر عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے آسمان سے اتارا تھا، اس کا ذکر ہے۔ لیکن بات صرف اتنی ہی دسترخوان کی نہیں ہے، بلکہ پہلے ہی رکوع میں آپ پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ مسلمان کے دسترخوان میں کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے۔ یہ بہت اہم ہے، کیا کیا ہمارے لیے حرام ہے اس کی ایک فہرست اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ تمہارے دسترخوان میں یہ چیزیں نہیں ہونا چاہیے۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم ایک فہرست ہے کہ تمہارے دسترخوان میں مردار نہیں ہونا چاہیے، خنزیر نہیں ہونا چاہیے، خون نہیں ہونا چاہیے، اور جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جاتا ہے وہ جانور نہیں ہونا چاہیے، جو پیروں تلے رون کر جان لی جاتی ہے، جسے سینگ مار کر ختم کیا جاتا ہے، اس قسم کا کوئی جانور تمہارے دسترخوان پہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سورہ مائدہ ایک پارے پر مشتمل ہے۔ اس کے مضامین کیا ہوں گے اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار تھے جب یہ صورت نازل ہو رہی تھی۔ آپ کی ایک اونٹنی تھی، اس کا نام عزبہ، یہ بہت جاندار اور بہت طاقتور اور تیز رفتار اونٹنی تھی، لیکن جب یہ صورت آپ پر نازل ہو رہی تھی تو اونٹنی پریشان ہو گئی، ادھر ادھر بدکنے لگی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی سے اتر گئے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کے مضامین کیسے ہیں۔ یہ سب مسلمانوں کو تقویت پہنچانے کے لیے کہ مسلمانوں کی راہ میں کہاں کہاں گمراہی آ سکتی ہے، مسلمان کہاں کہاں ذلیل ہو سکتے ہیں، ان تمام باتوں کا اشارہ اس صورت کے اندر موجود ہے۔ العزبہ، اونٹنی کا نام عزبہ، یہ بہت بہادر اونٹنی تھی۔ اس کے بارے میں ایک حدیث بھی آپ سن لیجئے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، بخاری اور مسلم دونوں جگہ حدیث ہے۔ یہ اونٹنی بہت طاقتور تھی، بہت تیز رفتار تھی، کوئی اونٹ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن ایک موقع ایسا آیا طائف میں حنین کے پاس کہ ایک آدمی کا اونٹ اس اونٹنی سے آگے نکل گیا، ریس میں دوڑ میں آگے نکل گیا۔ صحابہ کو یہ بات بہت بری لگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے چہروں سے پہچان لیا کہ آپ کی اونٹنی جو پیچھے رہ گئی، تو ان کا صحابہ کو بہت برا لگا ہے۔ تو آپ نے ایک بات فرمائی، پوری زندگی کی تعلیم ہے اس بات کے اندر۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، کوئی بھی چیز ترقی کر کے اوپر جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ایک دن نیچے لاتا ہے۔ یہ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، مرتفع شیء الا وضعہ علی الارض۔ یا دوسرے الفاظ میں آپ نے یہ فرمایا کوئی بھی چیز ترقی کر کے اوپر جاتی ہے تو ایک دن اسے واپس آنا پڑتا ہے، یہ فرما کر آپ نے ان کی تسلی دی۔ تو اس اونٹنی پر یہ مضامین نازل ہوئے اور وہ اونٹنی برداشت نہیں کر سکی، آپ اس اونٹنی کو چھوڑ کر نیچے آ گئے۔ تو میں نے ایک آیت پڑھی آپ کے سامنے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشون۔ آج کافر مایوس ہو گئے، آج تک انہوں نے مقابلہ کیا تمہیں مٹانے کے لیے، تمہارے دین کو مٹانے کے لیے انہوں نے مقابلہ کیا، لیکن آج ان کو اندازہ ہو گیا، یقین ہو گیا کہ اس دین کو مٹایا نہیں جا سکتا، اس دین کے ماننے والوں کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اب تک تم ڈرتے تھے ان سے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب تک تم ڈرتے تھے، اذان دینے سے، نماز پڑھنے سے، دین کو پھیلانے سے ڈرتے تھے، اس کے بعد تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم، اب صرف مجھ سے ڈرو، میرے احکام کو پیروی کرو تم، اور میرے احکام کی خلاف ورزی کرنے سے ڈرو۔ اس کے بعد دوسرے ٹکڑے میں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تین باتیں ہیں، آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، میری نعمت اور میرا انعام پورا کر دیا میں نے تم پر، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے میں نے اسلام دین کے طور پر پسند کر لیا، تم اس پر جمے رہو، اس پر قائم رہو۔ یہ آیت حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی۔ حجۃ الوداع آپ جانتے ہیں
کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حج فرمایا، کیونکہ حج بہت اخیر میں فرض ہوا، نماز پہلے فرض ہوئی، اس کے بعد روزہ، کسی نے کہا زکوٰۃ پہلے، بہرحال زکوٰۃ، اور اس کے بعد اخیر میں 8 سن ہجری میں حج فرض ہوا۔ تو آپ 90 سال اب حج کے لیے تشریف نہیں لے گئے، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر بنا کر آپ نے بھیج دیا۔ 10ویں سال آپ حج کے لیے تشریف لے گئے، وہ حجۃ الوداع کہلاتا ہے، کیونکہ حج سے واپس آنے کے 3 مہینے کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا۔ تو عرفات کے میدان میں یہ آیت نازل ہوئی، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشون الیوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارا دین مکمل ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے دین کو اسلام کے طور پر پسند کیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ مسلمان بہت خوش ہو گئے، گلے ملنے لگے، مبارکباد دینے لگے۔ کوئی بھی چیز مکمل ہوتی ہے تو خوشی ہوتی ہے، لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ خوش نہیں ہوئے، پریشان تھے وہ۔ صحابہ نے پوچھا ان سے کہ یہ تو خوشی کا دن ہے، خوشی کا پیغام ہے، آپ کیوں نہیں خوش ہو رہے ہیں؟ تو انہوں نے ایک بات کہی کہ دین مکمل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چل چلاؤ کا دور آ جائے گا، کیونکہ آپ دین کی تکمیل کے لیے دنیا میں تشریف لائے، اب دین جب مکمل ہو گیا ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ دن اس دنیا میں نہیں رہیں گے۔ سوچنے کا انداز دیکھیے، سوچنے کے ہمیشہ یہ 2 انداز ہیں، ہمارے پاس بھی ہر سال یہ 2 انداز آتے ہیں۔ رمضان جب ختم ہونے لگتا ہے تو ہم بھی بوندی تقسیم کرتے ہیں، لڈو بانٹتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں۔ رمضان جب ختم ہونے لگتا ہے یہ ایک انداز، خوش ہو جاتا ہے مسلمان۔ دوسرا انداز یہ سوچنے والے کم ہیں کہ جب رمضان ختم ہو جائے گا تو پھر مسلمانوں کا کیا ہوگا۔ یہ نوجوان جو مسجد سے جڑے ہوئے ہیں، مسجد سے لگے ہوئے ہیں، قرآن سننا چاہتے ہیں اور دین کی باتوں کو جاننا چاہتے ہیں، اگر رمضان ختم ہو جائے گا تو مسجد سے ان کا تعلق ختم ہو جائے گا۔ تو آپ بتائیے رمضان ختم ہو رہا ہے تو یہ خوشی کی بات ہے یا غم کی بات ہے، یا آپ سوچ لیجیے۔ تو سوچنے کے ہمیشہ یہ 2 انداز ہیں۔ آدمی کو ہمیشہ ایسی سوچنا چاہیے کہ اس میں اس کا نفع کیا ہے، اس کا نقصان کیا ہے، یہ دیکھنا چاہیے۔ دین مکمل ہو گیا تو یہ خوشی کی بات نہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح سوچا، اور رمضان ختم ہو رہا ہے تو ہم کو اس طرح سوچنے کی ضرورت ہے کہ آج جو بہار ہے مسجد میں، آج جو رونق ہے، آج جو ہمارے ایمان میں تازگی ہے، آج ہم دین کی بات سننا چاہتے ہیں، یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ تو اس لیے رمضان کا ختم ہونا یہ خوشی کی بات نہیں ہے، یہ افسوس کی بات ہے۔ اس میں احکام ہیں، شروع میں کچھ باتیں بتائی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بات یہ بتائی کہ مسلمان کو باوضو رہنا چاہیے، غسل کی اگر ضرورت ہے تو غسل کے ساتھ اسے رہنا چاہیے، اور اگر پانی نہیں ملتا، خصوصاً عرب کے علاقے میں پانی کی بڑی کمی تھی، تو تیمم کے مسائل اور احکام بتائے گئے کہ تم تیمم کرو، وضو کے لیے بھی اور غسل کے لیے بھی تیمم کرو اگر پانی نہیں ملتا ہے۔ تو ایسے بہت سے احکام دینے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم یہ مت سوچو کہ تم کو پریشان کیا جا رہا ہے، ما جعل اللہ علیکم من حرج، اللہ تعالیٰ تمہیں تکلیف میں ڈال رہا ہے، مشقت میں ڈال رہا ہے، یہ نہیں۔ ان تمام باتوں کا، ان احکام کا مقصد کیا ہے؟ وَلَكِنْ لِطَهِّرَكُمْ، تم کو پاکیزہ دیکھنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ۔ ہر چیز مومن کی پاکیزہ ہونی چاہیے، اس کا لباس بھی پاکیزہ ہو، اس کا جسم بھی پاکیزہ ہو، اس کا گھر بھی پاکیزہ ہو، اور اس کا دماغ بھی پاکیزہ ہو، اس کا دل بھی پاکیزہ ہو۔ مومن کی ہر چیز پاکیزہ ہونا چاہیے۔ یہی فرق ہے مومن اور غیر مسلم کے درمیان، یہی فرق ہے۔ غیر مسلم ہو سکتا ہے لباس کے اندر بہت پاکیزہ ہو، جسم کے اندر پاکیزہ ہو، لیکن اس کا دماغ اور دل پاکیزہ نہیں ہے۔ اس کے دل و دماغ میں سینکڑوں خداؤں کا تصور ہے، شرک ہے اس کے دماغ میں، کیا کیا برائیاں اس کے دماغ میں بھری ہوئی ہے۔ مسلمان کو ایسے نہیں ہے، یہ ایک اللہ پر اس کا ایمان، یہ ایک اللہ پر اس کا بھروسہ، اسی کے لیے اس کا جینا اور اسی کے لیے اس کا مرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تمام پاکیزگیوں کا خیال کر کے اللہ تعالیٰ ایکسکیوز کے انداز میں فرماتا ہے، پورے وضو کا، غسل کا، تیمم کا حکم دینے کے بعد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان احکام کے ذریعے تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا، تنگ نہیں کرنا چاہتا، وَلَكِنْ لِطَهِّرَكُمْ، تم کو پاکیزہ دیکھنا چاہتا ہے، اوپر سے بھی، اندر سے بھی، ظاہر بھی اور باطن بھی تمہارا پاکیزہ رہنا چاہیے۔ اور انسان ابتدائے آفرینش میں، جب زندگی شروع ہوئی اس دنیا میں انسانوں کی، آدم علیہ السلام آئے تو انسان بڑا نادان تھا، اسے معلوم نہیں تھا زندگی کیسے بسر کی جاتی ہے۔ اس کی بھی ایک مثال اللہ تعالیٰ نے یہاں بتائی۔ قابیل اور حابیل یہ دونوں بھائی ہیں، آدم کے بیٹے ہیں۔ حسد بہت بری بلا ہے، حسد آدمی کو اندھا بنا دیتی ہے،
حسد یہ نہیں دیکھتا کہ آپس میں کیا رشتہ ہے، کیا تعلق ہے، کیا چیز غلط ہے، کیا چیز صحیح ہے، یہ سب نہیں۔ حسد سے پناہ مانگنا چاہیے۔ قرآن میں بھی بتایا گیا، دعائیں سکھائی گئیں کہ حسد سے آدمی کو پناہ مانگنا چاہیے۔ حسد میں آدمی اندھا ہو جاتا ہے۔ تو یہاں حسد ہی کی وجہ سے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا، یہ قرآن کہتا ہے، کیونکہ حابیل نیک تھا، قابیل نیک نہیں تھا۔ حابیل کی قربانی قبول کر لی گئی، قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی، تو یہ دیکھ نہیں سکا قابیل کہ اس کے چھوٹے بھائی کی قربانی قبول ہوتی ہے، اس لیے اس نے اپنے چھوٹے بھائی کو قتل کیا۔ آدمی جرم کرتا ہے، جرم کرنا آسان ہے، لیکن جرم کے نشان کو مٹانا بہت مشکل ہے۔ جرم کرنا آسان ہے، چاہے وہ قتل ہو، چاہے زنا ہو، چوری ہو، کوئی بھی جرم آدمی جرم کر لے گا، لیکن اور چھپ کر لے گا، کسی کو اس کا پتہ نہیں چلے گا، لیکن جرم کے نشان کو چھپانا آسان نہیں ہے۔ جو چپ رہے گی زبان خنجر، لہو پکارے گا آستی کا۔ تو اس نے قتل تو کر دیا، لیکن اب حابیل کی لاش کو چھپانا اس کے بس میں نہیں تھا، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ حابیل کو کہاں چھپائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوے نے یہ کام کیا، کوے نے ایک دوسرے کوے کو قتل کر کے گڑھا بنایا اور اس کے اندر اس کو دفنا دیا۔ تو قابیل نے کہا کہ میں عاجزت ان اکون مثل هذا الغراب فعماری سوۃ اخی، میں اس کوے سے بھی میرا علم کم ہے، میری عقل کم ہے کہ مجھے معلوم نہیں کہ کس طرح قتل ہوئے مردے کو کس طرح دفن کرنا چاہیے، کس طرح اس کی لاش کو چھپانا چاہیے۔ پھر ایک بات، بہت بڑی بات جو اس کے اندر ہے، آج مسلمان بدنام ہیں دنیا کے اندر، دہشت گردی کا الزام ان پر دیا جا رہا ہے، لیکن اس دہشت گردی کا الزام کس پر جاتا ہے یہ کوئی بھی نہیں سوچتا۔ اگر واقعی مسلمان دہشت گرد ہے تو کیا یہ مسلمانوں کے لیے دہشت گرد ہے؟ اس کے ہاتھ سے کون مرتا ہے آپ دیکھیے، کس کو نقصان پہنچتا ہے یہ دیکھیے آپ۔ مسلمان کو دہشت گرد کہا جاتا ہے، تو کیا یہ اسلام اور مسلمانوں کے لیے ہی اسلام خطرناک ہے؟ حالانکہ اسلام امن کا مذہب ہے، سلامتی کا مذہب ہے، یہ انسانی خون کے احترام کو سب سے بڑا کام بتاتا ہے اسلام۔ ایک آیت یہاں پڑھی گئی سورہ مائدہ کے اندر، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، جو لوگ دنیا کے اندر فساد پھیلاتے ہیں اور امن کی تعلیم کو نظر انداز کرتے ہیں، بے گناہوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، ان کی جائیداد کو نقصان پہنچاتے ہیں اور ان کے املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں، ان کی جان مال اور عزت و آبرو کے ساتھ کھیلتے ہیں، ایسے لوگوں کی سزا اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے مارا جائے، ان یقتلوا او یصلبوا، ان کو پھانسی پر لٹکایا جائے، اور تقطع بین ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا ان کا ایک طرف کا ہاتھ دوسری طرف کا پیر کاٹ کر ان کو اوپر لٹکا دیا جائے، نشان عبرت بنا کر دنیا کو دکھایا جائے کہ جو زمین میں فساد پھیلاتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی زمین ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے انسان کو امن کے ساتھ رہنا چاہیے، سلامتی کے ساتھ رہنا چاہیے، اس کی جان کی حفاظت، اس کے مال کی حفاظت، اس کی عزت و آبرو کی حفاظت اس دنیا کے اندر ہونا چاہیے۔ تو جو لوگ ایسا کریں گے وہ مسلمان نہیں ہیں، ان کی یہ سزا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اتنی بڑی سزا بتا کر بھی یہ کہتا ہے کہ دنیا کی سزا ہے، کہتا ہے آخرت میں بہت بڑا دردناک عذاب ہے ایسے لوگوں کو جو دنیا کے اندر فساد کرتے ہیں، بے گناہوں کو قتل کرتے ہیں اور دہشت گردی کو پھیلاتے عام کرتے ہیں، ان کی یہ سزا ہے۔ تو جس مسلمان کے پاس علم ہوگا، قرآن کا علم ہوگا، حدیث کا علم ہوگا، وہ کبھی ایسا نہیں کر سکتا۔ اور دوسری بات جو میں نے آپ کے سامنے بتائی، سوچنے کی بات یہ ہے کہ مسلمان کو کیا پاگل پن ہے کہ وہ مسلمانوں ہی کا خون بہاتا ہے۔ یہ کیا پاگل پن نہیں تو اور کیا ہے کہ مسلمان کو کیا پڑی ہے کہ وہ دہشت گرد بن کر مسلمانوں کا خون بہائے، افغانستان میں خون بہائے، عراق میں خون بہائے، لیبیا میں خون بہائے، یمن میں خون بہائے، مسلمانوں ہی کا خون کیوں بہاتا ہے؟ حالانکہ یہ قطرے خون کا احترام ہے۔ اسلام کے اندر بہت تعلیم ہے اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ یہ قطرے خون بہانا بے گناہ کا یہ سب سے بڑا گناہ ہے، ناقابل معاف یہ گناہ ہے۔ پھر اس کے بعد اسلامی حکومت، اب سمجھیے اسلامی حکومت قائم ہو چکی ہے، سورہ مائدہ جب نازل ہو رہی ہے تو اس میں ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے بتائی۔ مکے والوں نے بہت ستایا مسلمانوں کو، مسلمان غالب آ رہے ہیں، جیت رہے ہیں، کامیاب ہو رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلی تعلیم یہ دے رہا ہے سورہ مائدہ کے اندر کہ تم اگر مکہ مکرمہ جاؤ، کعبۃ اللہ کو جاؤ، جن لوگوں نے تم کو ستایا، جن لوگوں نے تم کو پریشان کیا، جن لوگوں نے تم کو مکے سے باہر کیا، ان سے بدلہ نہ لو، کہتا ہے بدلہ مدد کرو، ان کی اچھے کاموں میں ان کی مدد کرو، یہ فرمایا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکومت چلانے کے لیے مسائل بتائے، قانون بتائے،
کون سے جرم کی کیا سزا ہوگی، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ تو اس میں ایک بات یہ بتائی، چوری عام تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، فرمایا چوری کرنے والا چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو اس کا ہاتھ کاٹ دینا چاہیے، فرمایا اللہ تعالیٰ۔ شروع ہو گیا یہ کام، اسی کو حدود کہا جاتا ہے، ان کو جاری کرنا ضروری ہے۔ اگر ان کو جاری نہ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ خود فرمایا، آج آپ نے 3 آیتیں سنی ہوں گی، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ان احکام کی پابندی نہیں کریں گے وہ ظالم ہیں، وہ فاسق ہیں، وہ کافر ہیں کہا۔ تو اس کی پابندی بہت ضروری ہے۔ چور کی سزا یہ ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے۔ عہد نبوت میں ایک بڑی عورت تھی، فیشن کے طور پر وہ چوری کرتی تھی، سردار کی بیٹی تھی، فاطمہ بنت اسد مخزومیہ۔ آج بھی ایسا ہوتا ہے، فیشن کے طور پر سپر مارکیٹ وغیرہ میں جاتے ہیں، مال میں جاتے ہیں تو اسے کارنامہ سمجھتے ہیں چوری کرنے کا، اسی لیے یہ سب کیمرے وغیرہ لگے ہوئے رہتے ہیں ایسے چوروں کو پکڑا جائے۔ تو ایسا ہر دور میں تھا۔ تو فاطمہ بنت اسد مخزومیہ کو ضرورت تو نہیں تھی لیکن اس نے چوری کی، پکڑی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ سارے لوگ حیران ہو گئے، کیونکہ عرب میں بڑے لوگوں کا ایک اثر تھا، ان کا ایک مقام تھا۔ بڑے لوگ جرم کرتے تھے تو نظر انداز کر دیا جاتا تھا، چھوٹے لوگ جرم کرتے تو ان کو سزا دی جاتی تھی۔ تو اس لیے لوگوں نے کہا کہ فاطمہ بنت اسد یہ سردار کی بیٹی ہے، اس کا ہاتھ نہیں کاٹنا چاہیے۔ تو تلاش کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کون سفارش کر سکتا ہے، اس مسئلے کو کون پیش کر سکتا ہے۔ تو آپ کا سب سے پسندیدہ اسامہ ایک تھے، وہ سب سے پسندیدہ شخصیت تھی، آپ ان کو پسند کرتے تھے، ان کو انتخاب کیا اور کہا کہ جاؤ فاطمہ بنت اسد کی سفارش کرو کہ اس کے اللہ ہاتھ نہ کاٹے جائیں۔ انہوں نے آ کے آپ سے کہا، غصہ ہو گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اتشفع فی حد من حدود اللہ یا اسامہ، فرمایا اللہ کے قانون میں دخل دینے کی تمہیں جرأت کیسے ہوئی؟ اگر وہ سردار کی بیٹی ہے تو کیا ہوا؟ میں قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری بیٹی فاطمہ بھی اگر کرے گی تو میں اس کا ہاتھ کاٹوں گا، یہ فرمایا۔ تو یہ حدود بہت ضروری ہے، ان حدود کو انجام نہیں دیں گے تو اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ یہ حدیث میں القرآن نے تو اتنا ہی کہا جو حدود کو نہیں انجام دیتے ہیں وہ کافر ہیں، فاسق ہیں، ظالم ہیں کہا۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مسلمان حکمران، مسلمان حکومتوں میں اس قسم کی حدود اگر انجام نہیں دی جاتی، سب کے حدود ہیں، چوری کی، قتل کی، شراب کی اور فساد کی حدود ہے، اگر یہ انجام نہیں دیں گے مسلم حکمران تو اللہ تعالیٰ آپس میں ان کو لڑا دے گا، مسلمان حکمرانوں کو آپس میں لڑا دے گا، اور ان کے پاس جو دولت ہے، ان کے پاس جو خزانے ہیں، دشمن ان کو لے کر جائے گا، یہ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ دیکھ لیجئے دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، کیا کچھ ہو رہا ہے، ان سب کو آپ دیکھیے۔ آپ اور بھی ایسے بہت سارے مضامین ہیں لیکن میرا وقت ختم ہو رہا ہے، میں چاہتا ہوں ان مضامین کی تکمیل کل جمعہ کے خطبے کے اندر بھی اگر ممکن ہے تو ان کو بتاؤں، اس میں انجام دوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتایا کس سے کس طرح رہنا چاہیے، یہ ہم کو بتایا، کس کو دوست بنانا چاہیے، کس کے ساتھ کیسے تعلقات رکھنا چاہیے، یہ سب باتیں اس صورت کے اندر موجود ہیں، لیکن مسلمانوں نے ان کو نظر انداز کیا، مسلمان اس پر عمل نہیں کر سکے۔ مسلمانوں نے اتنا ہی سمجھا کہ یہ قرآن صرف نماز کے لیے ہے، تراویح کے لیے ہے، یہ انہوں نے سمجھا، اور اس سے شیطان اور جن کو بھگانا ہے یہ سمجھا۔ ایسی بات نہیں، زندگی کے سارے اصول اور قواعد اس کے اندر موجود ہیں کہ مسلمان باعزت کیسے رہ سکتے ہیں، کامیاب کیسے رہتے ہیں، اپنی حکومتوں کو کیسے یہ سنبھال سکتے ہیں، برقرار رکھ سکتے ہیں، یہ سارے قواعد اس کے اندر موجود ہیں۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پوری طرح سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے، اور خصوصاً ہمارے حکمرانوں کو اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق حکومت کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ان کو بتایا ہے، جو رہنمائی دی ہے، ان کی پابندی بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچا اور پکا مسلمان بنائے، ہر میدان میں ہمیں اللہ تعالیٰ کامیاب رکھے، ہمیں گناہوں سے محفوظ رکھے، نیکیوں کی زیادہ سے زیادہ توفیق نصیب فرمائے، اور جو بھی نیکی ہم سے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اسے شرف قبول عطا فرمائے، اور ہمارے تمام مسائل اور ہماری پریشانیوں، ہماری ذلت اور ناکامیوں کو اللہ تعالیٰ دور کرے اور ہمیں عزت کی زندگی نصیب فرمائے، کامیابی اور سربلندی ہمارے حصے میں آئے، ہمارے تمام پریشانیوں کا خاتمہ فرمائے،
اور ہمارے بیماروں کو صحت عاجلہ اور شفاء کاملہ نصیب فرمائے، اور ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے، انہیں جنت الفردوس اور اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرمائے، زمین کی ہر آفت اور آسمان کی ہر بلا سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین، وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔